کوئی نادان ہوتا عیش کرتا، جاہل انسان ہوتا عیش کرتا، نہ سینے میں دل حساس ہوتا، نہ سینے میں دل حساس ہوتا، نہ یوں ہلکان ہوتا عیش کرتا، اور ہوس ہوتی تو شاعر کے بجائے ہوس ہوتی تو شاعر کے بجائے سیاست دان ہوتا عیش کرتا. السلام علیکم راسیار سوشٹرکانت توم خوش میڈیا نیٹورک آئیبیکس میڈیا نیٹورک تونے مہانو سیفارو فرحان احمد راسیار ڈک شرمس کون گہنت تو خوش باش امن امان تونے چن مہر محبت ساتھ بے بات اکو مجا ہمیں شول مہر محبت پیدا تھا خوش بے خوشان بے تونے تم ہی شنیور محبت گنو جلو جبے راسیار ہمیش میں چماٹ بین گلگت بلتستان نوم نکھتے گیاملی تونے پونکشی سمشوت ہم تو اش اسی اسٹوڈیو اسو ساتھ بدمش پونکش رکھن شناگا بدمش لکھن اردو کا بدمش لکھن نغل لے جو گلگت نگر لے جو نسی تعلقن شاہد حسین شاہد بدو کی مش لکھن شنا نسی کلام اسو صدانو یار متے گیاملو شونگر کون گدے بات تو وا تو اس سے ملاقات تھرون شاہد حسین شاہد ساتھ شاہد گراہی گڈ مارگنی جوگا سلام تھمس اسے ہو ٹشتوان وتو جو فرحان بھائی بڑی مہربانی تھی. تو شاہد گرا جک اتفاق ایک بگی شاعری دنا ترویو کے تونے کیکھنے جو تو شاعری لکھو شروع تھی گا شاعری شوق تو خیر 8ویں کلاس اربلیش کیکھنے اسے استاد شکیل احمد صوفی اسے استاد بہت اور بہت مہربانی ساتھ اس چیز کام کرو ویگو شاعری شوق تونے علم و معرفت شوق پتو پہلا کے نظم ہے مس اسلام آباد تک پڑھا مسوس فرسٹ ایئر میں ٹھیک ایکھن لکھے گوسوس اقبال ایک نظم کے ٹھیک ایکھن تھے عمر جک بیسک میں عمر ایکھن بیسک کوئی 25 سال عمر ہے تو اس پہلا کلام لکھے گا ٹھیک وہ ایک نظم ہے جیسے ایک بن اقبال کی عمر یاد گوان کی گنوایا ہم نے سب کچھ پا کر کوئی کہہ دے اقبال سے جا کر لیڈو بھی ہمیں ہماری لاپرواہی آ ہی گئی آخر پرواز میں کوتاہی. کیا کہنا تو کوتاہی پرواز کے نام سے نظم لکھی تھی. اس کے بعد پھر بہت عرصے تک میں نے شاعری نہیں کی بالکل ہی. اس کی کوئی خاص وجہ؟ اس کی بھی کوئی وجہ نہیں، بس توجہات کسی اور طرف پڑھائی کی طرف تھے وہاں اسلام آباد میں. وہاں سے فارغ ہو گئے وہاں سے فارغ ہو گئے یہاں آیا تو یہاں پر دوستوں کا ایک سنگت بنا جس میں زیادہ تر شاعر لکھاری ٹائپ کے اسی طرح میرے دوست تھے. تو ان کی صحبت میں پھر یہ جو شوق ہے یہ باہر آیا. صحیح. اور یہ 1998-99 میں پھر میں نے شاعری شروع کی اور اس کے بعد پھر شاعری بند ہو گئی. کوئی 15-16 سال صحیح میری شاعری بالکل میں نے کی ہی نہیں، نہ ہوئی مجھ سے. تو اس کے بعد پھر جمشید خان دکھی صاحب کا ایک کتاب پڑھ کے جو ہے وہ میرے اندر پھر سے شاعری کی چنگاری بھڑک اٹھی. تو میں نے دوبارہ شاعری اور وہی مگر سے میں شاعرانہ کمر کے کتاب جمشید صاحب وہ کتاب خان مشہور کی آئین کا یہ پھل ہمیں حاصل نہ ہو سکا، شاید یہ کام تھا بڑا مشکل نہ ہو سکا، گدہ بھی پاک فوٹ میں شامل ہوا مگر یہ جی بھی عرض پاک میں شامل نہ ہو سکا. تو اس کا عنوان جو تھا وہ جمہوری المیہ لکھا تھا جمشید صاحب نے. تو مست لگے گا تو یہ انو جمہوری المیہ نہیں پشیدو مٹ انو ذہنی المیہ پشیدو ویسے ذہنی المیہ تو مس ہونے مرک تھے. دیکھیے اس کی ایسا نہیں کہ کام تھا مشکل نہ ہو سکا، حاکم وقت عدل پہ مائل نہ ہو سکا، اور ست شکر جہاں بکتا ہے گدے کا گوشت بھی یہ جی بھی ایسے ملک میں شامل نہ ہو سکا. کیا کہنا بہت اعلیٰ. جمشید صاحب خود بھی بڑے اس سے متاثر ہوئے. تو اے بے دوبارہ نے شاعری اور وہ تو اردو شاعری زیادہ تر جو اردو شاعری بھی فتو ادے دوستو شنا دے گایو محفل کر بیٹوس ہمیں آرٹس کونسلے ٹھیک آل میں دوبارہ شنا شاعری والی کہیں نے رجحان بھی بے لکھی گا یرگا ایک واری شنا لکھی گوس غلام نبی ہمراہ سے 2005 عشق نومی ایک البم اکسانا گوس ایسے مجھا اشلی تھے اشیو سانے کترہ میں ساگرٹ وطن سان بڑھے گا نیواس اونشا میں بن بنٹ وطن. انو کلام ہمراہ سے پہلی واری میں غزلک گایا تھا ٹھیک. تو ایسی بات میں ماہ شاعری بن بلیش تو کمک دوسرے سالی بیگن میں شاعری دوبارہ لی اور بہت تیزی سے تھی
بیلی کے رٹھی دن ایگا نلانی کھائیں. چلو بودی مشتی ہین لکھو کا واجے تو تن بوسنگ کچاک گیا ملیس تھے شاعری تم شونگر مشہور تھی گیا. پہلا تو ہمراز سے تو ایسو بات ہے غلام نبی ہمراز لطیف رنجش مشہور شاعر بھی ہے مکار بھی ہے. اس نے وہ سگان نو میں ایک البم سے ایسے ٹائٹل کو سونگ سگان دے رہا مجھ حقیقت ہے بالکل بالکل تو ساتھ میں گودی محبت بالکل انو میں کلام رس گیا تھا. ایسو بات قوالی میں انو اکتر یوٹیوب پر گودی مشہور ہے ایسے ہی عنوان ہن علی ہی علی ہے. بالکل بالکل بس کون دے گا نا 80,000 سے اس کے اوپر گئے ہیں ویورز جو ہے اس روپ میرے چینل پہ باقی بھی بہت چینلوں ہیں. بہت ہی مشتی اور یقین علی مہران سے گایا تھا بہت خوبصورت گایا تھا دونوں پوری جوریسٹ کے ہیں اپریشیشن ہوا. بالکل بالکل میں نے خود سنا وہ مجھے بہت پسند ہے. اگر 2 مصرے اس کی یا پھر ایک ہی مصرا اگر آپ گنگنائے تو علی کے جی وہی اگر آپ گنگنائے تو علی کے کرم سے یہ دنیا بنی ہے فلک سے زمین تک علی ہی علی ہے فلک سے زمین تک علی ہی علی ہے. علی کل ایمان علی کل خدائی نبی نے جو کی ہے یہ عقدہ کشائی نبی نے جو کی ہے یہ عقدہ کشائی علی کل حق ہے یہ قول نبی ہے فلک سے زمین تک علی ہی علی. بدمشت اس لکھی گا نوتنے علی مہرانے کے آواز ہی بدی کی اسپائی آواز ان تو نے مسکون ڈگس یوٹیوبر کا سوشل میڈیا اور بدوش پلا جگ سے تکے گئے بہت پسند تھی کہ کنڈونس تو کلام تھے انتمڈ لیل نہیں شبارت تو چلو اس لیل بھی بہت مشتی زبردست تو لکھنو تو ایک اگر تھی شنا کلام اگر بس کنڈون پری جرے گا تین صابر محمد شٹو کو ایسے مشہور بالکل گلوکار اس میں غزل ہے کہ انقریب چہلوں میں جو بات ریلیز تو کھن تو ایسے ہی شو اور ریکارڈ بلین تو ایمس ہوتا ہے تو لفظ ضرور کنڈرم ضرور کہ دوری دوری وطن وطن تھی گنوس تو ڈرے مست اس کی تن تھی گنوس اور ڈوڑی شری تھئی خوشبو ڈرے چمن سگر سگر چمن چمن تھی گنوس اور ہتٹ نیوائے او پشنو فتو تم زندگی مچھن گون تھی گنوس جو اور تھئی تمنا گا جستجو تھمس تھے کونو چروبچ مس ہتن تھی گنوس اور یادو کورونے تم ہیر گھومو جو مس تم وجود گینی دکھن تھی گنوس کشکول سنے اشیے تھئی چراٹر تھئی دیدنے کار تھے چھٹن تھی گنوس اور توائفئی پاؤ شیریں استھیتا توائفئی پاؤ شیریں استھیتا مس تھئی چراٹر چھنا چھن تھی گنوس جو اور ہی ایک درک توار کھلا پتھر باقی مس دائرے بوٹے بند تھی گنوس اور ایک چھک شاہد جگوٹ بلکیش سنیجن کیراج اگمس ہی دفن تھی گنوس جو بہت مشتی کلام من قریب صابر محمد شٹو کس بشن مارکیٹ ہے بالکل. اور تس بدے کی اسپا اور گھٹو میں الفاظ و چناؤ تھی گنو انسمجا چھن گون تھی گنوس تو نے تس کی تن تھی گنوس بدی زبردست تس کافی کم ہن الان کی انسمجا کم ہن تو کجا گنجائش بیش نے بدی مشت تس لکھنو جوتھا مس تو ران اکثر کے نے شاعری لکھو کے کار کچا گپو کے شیہن اکثر بپوری جونس جک نے جک ہیر جو کک بو ضروری تھے نا نمبر سوٹ ہونا یوک تو خیر مسنیرم لیکن حساسیت کے ہن آنے بوک ضروری ہن دوسرا مشاہدہ نظر بوک ضروری ہن مشاہدہ نے بھی حساسیت نے بھی اور علم و معرفت کا بوک ضروری ہن اور ایک چیز گڑی بھی ہے تو شاعری بھی صحیح بہت مشتی. ایک اردو کلام اگر بستے کون نو کہنا صحیح کچاک را سے آ رہے ہیں اندو مشہور تھی گا ضرور کہنا ہے. یہ ایک تازہ غزل ہے کہ مراقبے میں مگن نہ کسی گیان میں ہوں مراقبے میں مگن نہ کسی گیان میں ہوں میں شب و روز مسلسل تیرے دھیان میں کیا کہنے اور قدم قدم پہ حوادث ہے امتحان میں ہوں قدم قدم پہ حوادث ہے امتحان میں ہوں
پل سرات کے میں عین درمیان میں ہوں. کیا کہنے کیا قدم قدم پہ حوادث امتحان میں ہوں. پل سرات کے میں عین درمیان میں ہوں. فتن کے دور میں بھی اس لیے امان میں ہوں. فتن کے دور میں بھی اس لیے امان میں ہوں. کسی کے نفع میں شامل ہوں نہ زیان میں. کیا کہنے. اور بدن زمین فراش اور خیال گردوں میں میں اس جہان کا ہو کر بھی اس جہان میں ہوں. کیا کہنے. بہت اعلیٰ. اور یہ شعر ذرا توجہ سے کہ خدا کو عرش و آسماں پہ ڈھونڈنے والوں. خدا کو عرش و آسماں پہ ڈھونڈنے والوں. خدا تو خود یہی کہتا ہے میں انسان میں ہوں. ارے کیا کہنے. خدا کو عرش و آسماں پہ ڈھونڈنے والوں. خدا تو خود یہی کہتا ہے میں انسان میں ہوں. کیا کہنے. اور اٹھی ہے جب سے تیری چشم ناز میری طرف. اٹھی ہے جب سے تیری چشم ناز میری طرف. قدم زمیں پہ نہیں ہے میں آسمان میں ہوں. کیا کہنے. اور نہ مال و زر کی زیادہ طلب نہ شہرت کی. میں اس لیے تو سکون اور اطمینان میں ہوں. ارے واہ بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ. اور آخری شعر جی مقطع یوں ہے کہ نہیں تضاد میرے قول و فعل میں شاہد. پس زباں بھی وہی ہوں جو میں زبان میں ہوں. ارے کیا کہنے. بہت اعلیٰ بہت خوب. بہت ہی خوبصورت شاعری آپ نے لکھی ہے. مجھے سن کر بہت مزہ آیا اور تمام دیکھنے والی آنکھیں سننے والی سماعتوں کو بھی اچھا لگا ہوگا. جی تو چاہتا ہے کہ آپ سے سنتے ہی جائے. کوئی اگر آپ شنا ایک اور کلام سنائے تو. شنا بھی آپ کو ایک غزل سناتا ہوں. جی چاگانے تھے یہ ردیف ہے. اچھا چاگانے تھے ردیف مستوٹ آیاک چنموس چاگانے تھے. مستوٹ آیاک چنموس چاگانے تھے. تو بوتسانے شلموس چاگانے تھے. اور تھیادی پیٹج دے دوروی مس. تھیادی پیٹج دے دوروی مس کو بارک رکلموس چاگانے تھے. جو اور کرونوش تنا دے تھے انتظار راتی کھے تھے ترموس چاگانے تھے. اور ہمیش اشیور تھے صورت فریجین مستو کیا گنموس چاگانے تھے. اور کونو چروج بیمس تھے چرائٹر کھے تھے چلا کٹموس چاگانے تھے. تھے جدائیر تم کم وقت ہی ہو کھے تھے مسالہ وموس چاگانے تھے. اشیے لوٹھے نے پشیتا بوجھ. اشیے لوٹھے نے پشیتا بوجھ مسئویاں توٹکموس چاگانے تھے. اور ہتر تسبیح گینی مسہیر شاہد. ہتر تسبیح گینی مسہیر شاہد تھینو میں ویرت تھموس چاگانے تھے. جو بہت ہی مشتی یقین ہے بدو گٹوم اور الفاظ کو چناؤ کھن تھے کہ الفاظ ایک تو مشار تھی کنو تو شاعری مجا جو بس ادے کلامی یعنی شاعری یعنی الفاظ ہی ٹرکے سٹی جوکلے جن اور سو اسی اساسہنت گلگت بلتستان ہے تم شاعری شکل مجا سو سسی زبان محفوظ شرگنت تو نے مشوٹ گا اسی چاکورو کار تھے نئی نسل کے وائے ایسے کار تھے. ایک کتاب کی شکل ریک یا ایک مشر سوس بے کپک پھتی گنت تاکہ آلٹر گری مش سٹن مشروط کار تھے. جو پریگے میں کھین تریجن اسی پریگے میں کھین بہت ہی کم بین اکثر بس چماٹھونس کے کم سے کم وقت بہت تو ایک مدو کلام اکتو جو بس کون ڈون اردو پریجرے نو نے شنا تھے مرضی ہن تو ایسے جو بات نے اجازت بھی چھوڑ. ایک اردو کلام غزل تھی کہ کوئی نادان ہوتا عیش کرتا. کوئی نادان ہوتا عیش کرتا. جاہل انسان ہوتا عیش کرتا. نہ سینے میں دل حساس ہوتا. نہ سینے میں دل حساس ہوتا. نہ یوں ہلکان ہوتا عیش کرتا. اور ہوس ہوتی تو شاعر کے بجائے ہوس ہوتی تو شاعر کے بجائے سیاست دان ہوتا عیش کرتا. کیا کہنا. اور اگر سچ مچ یہ دل پتھر کا ہوتا. اگر سچ مچ یہ دل پتھر کا ہوتا دل بے جان ہوتا عیش کرتا. کیا کہنا. اور تیرے بن اس طرح جینے سے یارا تیرے قربان ہوتا عیش کرتا. اور غم جانا کو یکسر بھول جانا اگر آسان ہوتا
عشق کرتا. کیا کہنے. فقیری ہے میرا ایمان ورنہ میں بے ایمان ہوتا عشق کرتا. تو تجھے میں دیکھ لیتا آتے جاتے تیرا دربان ہوتا عشق کرتا. جو اور تیرے کمرے میں پھولوں سے سجا ایک کوئی گلدان ہوتا عشق کرتا. کیا کہنے. شعر یہ ہے کہ ہرس کہتا ہے کاش ساری دنیا, ہرس کہتا ہے کاش ساری دنیا میرا دالان ہوتا عشق کرتا. کیا کہنے. اور ہجوم و شور سے بیزار ہوں میں شہر سنسان ہوتا عشق کرتا. کیا کہنے. بہت اعلیٰ, بہت خوبصورت آپ لکھتے ہیں. دعا کریں گے رب کائنات سے کہ آپ کو مزید لکھنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ. اور ایک آخر میں لاسٹ میرا آپ سے سوال ہوگا, جس طرح میری آپ کی سب کی شکل ایک دوسرے سے مختلف ہے, اسی طرح ہمارے خیالات سوچ بھی مختلف ہے. تو شاعری کو ہر بندہ, ہر ایک شاعر اپنی نظر سے دیکھتا ہے, اپنے ہی دماغ سے سوچتا ہے. آپ کس نظر سے شاعری کو دیکھتے ہیں؟ آپ کی نظر میں شاعری کیا چیز ہے؟ شاعری جو ہے وہ مختلف قسم کی ہے. ایک ہوتا ہے جمالی شاعر ہوتا ہے, وہ زیادہ تر حسن سے متاثر ہوتا ہے. ایک پھر یہ حزن و ملال کا شاعر ہوتا ہے, اس کی زندگی میں جدائیاں ہوتی ہیں تو وہ حزن و ملال پہ لکھتا ہے. پھر بعض شاعر ایسے ہوتے ہیں جو ان چیزوں سے بالاتر ہو جاتے ہیں, ہو کہ وہ حق پہ جو ہے وہ حقائق پہ, کائناتی جو حقیقتیں ہیں ان پہ لکھتے ہیں. تو یہ سب سے بڑے شاعر ہوتے ہیں. تو جو کائناتی حقائق جو ہے عام آدمی تک پہنچاتے ہیں اپنی شاعری کے ذریعے, تو یہ ایک ذریعہ ہے اپنے جذبات کا, اپنے خیالات کا, اپنی سوچ کا اظہار کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. اور پیغمبری کے بعد میرے خیال میں شاعر ہی وہ ہے جو آفاقی باتوں کو زمین تک پہنچانے کا ذریعہ ہے. تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ بس جذبات کا اظہار ہے, سوچ کا, اپنی علم و معرفت. اب ہر شاعر کا علم اور اس کی معرفت جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے. تو پھر دیکھنے کا انداز, اشیاء کو دیکھنے, واقعات کو دیکھنے کا اینگل جو ہے وہ ہر شاعر کا مختلف ہوتا ہے. پھر اندر ایک سانچہ ہوتا ہے ہر شاعر کا کہ وہ خیال جو ہے اس سانچے سے گزر کر شعر بنتا ہے. تو کسی کا سانچہ جو ہے وہ بہت زبردست ہوتا ہے, کسی کا تھوڑا سا لوز ہوتا ہے. بہت خوبصورت باتیں آپ نے کی اور بہت اچھا لگا آج آپ کے ساتھ بیٹھ کے نشست, اور تمام سننے والوں کو, دیکھنے والوں کو بھی اچھا لگا ہوگا آپ سے مل کے, آپ کو سن کے. تو آئی بیکس میڈیا نیٹ ورک کی پوری ٹیم کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے. بہت شکریہ. میں آپ لوگوں کو بھی داد دوں گا کہ آپ لوگ عام جو چھپے ہوئے فنکار ہیں, خصوصاً شاعر ہیں, ان کو آپ جو ہے وہ بڑی محنت اور بڑی اس سے جو ہے لوگوں کے سامنے لا رہے ہیں. آپ علاقے کے لیے بہت بڑا کام کر رہے ہیں, میں آپ کو داد دیتا ہوں. بہت شکریہ, سلامت رہیے. جی تو پیارو, یہی تک کا تھا آپ کا اور ہمارا ساتھ. جاتے جاتے اتنا ہی کہیں گے, غم بانٹنے کی چیز نہیں پھر بھی دوستو, غم بانٹنے کی چیز نہیں پھر بھی دوستو, ایک دوسرے کے حال سے واقف رہا کرو. خوش رہیں, شاد رہیں, آباد رہیں. جب بھی دعا کے لیے ہاتھ بلند کریں گے, فرحان اور فرحان کے پیاروں کو ضرور یاد رکھیے, اور آئی بیکس میڈیا نیٹ ورک کی پوری ٹیم کو ضرور دعاؤں میں یاد رکھیے. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.